گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ روئے زمین پر پائے جانے والے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر توبہ کے مرتا ہے نا تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہ جہنم سے نہیں نکلے گا، اگر بغیر توبہ کے مرتا ہے۔ لیکن شرک کرنے والا بھی اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا ہے، شرک میں مبتلا رہتا ہے اور اس طریقے سے یوں اس کی زندگی تمام ہو جاتی ہے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ شرک کو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ گناہوں کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے گویا وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا بہت بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ اللہ نے اس آیت کو سورہ نساء کے اندر بیان کیا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 48 میں۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے خالق، مالک، رازق، حاکم کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو آدمی سوال کر رہا تھا اس نے اعتراف بھی کیا، ہاں واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن انسان اس کو ہلکا سمجھتا ہے۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے جہاں ہمیں شرک کو چھوڑنا ہے، وہیں پر شرک کے جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے جو راستے ہیں، ان تمام سے ہمیں رک جانا ضروری ہے۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم اس کی معلومات رکھیں گے۔ اگر معلومات نہیں رکھیں گے نہیں بچ سکتے ہیں۔ آج دیکھیے نا کتنے لوگ لا علمی میں، انجانے میں انہیں گمراہ کیا گیا ہے، ان کے بڑے لوگوں نے ان کو سمجھایا ہے کہ دین یہی ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان خود مکلف ہے معلومات کرنے کا، خود ذمہ دار ہے معلومات حاصل کرنے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کہہ کر کے بچ نہیں سکتا ہے کہ مجھے بڑوں نے گمراہ کیا ہے یا مجھے معلوم نہیں تھا، یہ کہہ کر کے کوئی بھی انسان اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے۔ یاد رکھیے ہر انسان مکلف ہے، ہر انسان ذمہ دار ہے کہ دین کو سیکھے، دین کو پڑھے۔ گناہوں سے اگر اس کو معلومات ہوں گے گناہوں کے بارے میں تبھی نہ گناہ سے بچے گا۔ جس انسان کو گناہوں کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہوگا وہ انسان کیسے گناہوں سے بچے گا؟ تو شرک سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے شرک کے جو وسائل ہیں، شرک کے جو ذرائع ہیں، شرک کے جو چور راستے ہیں، سب کی جانکاری ضروری ہے، اور جانکاری حاصل کرتے ہوئے اس سے بچنا ضروری ہے۔ آج سماج میں اور معاشرے میں دیکھیے شرک کے کتنے ذرائع ہیں، شرک کے کتنے وسائل ہیں۔ لوگ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، پیدا کرنے والے کو بھول گئے۔ جو ضروری تھا اللہ کے لیے ان چیزوں کو دوسرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں روزی دیتا ہے نا، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، وہی نفع دیتا ہے اور وہی نقصان بھی دیتا ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہم کو بیمار کرتا ہے، وہی بیماری سے شفا بھی دیتا ہے۔ ہم بار بار اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، نمازوں میں اقرار کرتے ہیں، لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم کو اسلام معلوم نہیں ہے نا، عربی زبان ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں، پوری زندگی ہماری بیت جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں کہ نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا مالک، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اعتراف کرتے ہیں نماز کے اندر، ساری چیزیں اعتراف کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو بار بار ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد ہم بولتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جس کو تو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور جس کو تو نہ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جس کو اللہ نقصان دینا چاہے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، اور جسے اللہ فائدہ پہنچانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ سب ہم اعتراف کرتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں، لیکن اپنی زندگیوں میں اسے اپیل نہیں کر پاتے ہیں۔
اپنی زندگیوں میں اسے لا نہیں پاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ پڑھیں شرک کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے پڑھیں، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، اور اس فرق کو ملحوظ کریں، آپ ذہن میں رکھیں، اور جو ذرائع ہیں، جو وسائل ہیں شرک تک پہنچنے کے لیے، ان تمام وسائل اور ذرائع کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے پہچان والوں کو، اپنے دوست و احباب کو اس سے روکنے کی کوشش کریں، تاکہ ان کی دنیا بھی سنور جائے اور ان کی آخرت بھی سنور جائے۔